1989 میں کشمیر میں جو پنڈتوں پہ ظلم ہوا ان میں سے ایک پنڈت آج اپنی کہانی سنا رہے ہیں کہ کس طرح وہ واقعہ یاد کر کے بتا رہے ہیں کہ کتنا ظلم کیا ہے. تو میں بھاگ گیا کیونکہ they came to kill me in my ward itself. کون آئے تھے؟ ٹیررسٹ آئے تھے. وارڈ میں گھس آئے. اس وقت وہاں سے جب نکلے یہاں پہ تو ہم ان کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں گئے آپ ہماری مدد کرو. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ لشپش ہوں گے. ویلکم ٹو ٹرو ڈیکس. آج ہم لوگ آپ کے ساتھ ہندو پنڈت کا ویڈیو دیکھنے لگے، وہی کشمیری جن کے اوپر بڑا ظلم ہوا تھا. 1989 کی جو ہارر سٹوری آپ لوگوں کو یاد ہوگی، پتہ ہوگا، تو وہ اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہے کس طرح یہ لوگ مجھے مارنے آئے تھے ہاسپٹل کے وارڈ میں، یعنی کہ وہی مسلمس جو نکالنا چاہتے تھے ہندو پنڈتوں کو کشمیر. اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے، اگر آپ ان کو سپورٹ اینڈ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں جا کے آپ کر سکتے ہیں. ویڈیو پھر ہم کرتے ہیں. آپ کہاں رہنے والے تھے؟ میں سری نگر کا رہنے والا تھا، کشمیر کا سری نگر کا رہنے والا تھا. اور کیسے your entire family left? I had to first leave. They came. I was working in the hospital. How old were you? At that time, I was 62 born. 89 آپ دیکھ لیجیے. تو ہم اس وقت وہاں سے جب نکلے یہاں پہ تو ہم ان کے پاس یہ کہنے کے لیے نہیں گئے کہ آپ ہماری مدد کرو. کہاں پہ رہ رہے تھے آپ؟ کیمپ میں؟ نہیں، میرے یہاں پہ رشتہ دار تھے؟ میرے یہاں پہ رشتہ دار تھے. کچھ دیر ہم جموں میں؟ ہاں. تو پھر کچھ دیر ان کے بعد میں ہم رینٹڈ اکاموڈیشن میں رہے. جموں میں؟ جموں میں. آپ نے پڑھائی اپنی پوری کی جموں؟ نہیں، کشمیر سے. کشمیر سے؟ میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کشمیر کا گریجویٹ ہوں. بعد میں ایٹ دا ٹائم آف ڈسپلیسمنٹ آئی واز ورکنگ ان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سوبرا. You lost your job obviously. جب میں بھاگ گیا کیونکہ they came to kill me in my ward itself. کون آیا تھا؟ ٹیررسٹ آئے تھے. وارڈ میں گھس آئے؟ وارڈ میں گھس آئے. somehow the sister in charge told me that they are here, they have guns. تو وہاں پہ جو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں جو ڈائریکٹلی وارڈ میں جانے کے لیے ڈاکٹرس کی الگ لفٹ ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے مجھے بولا ڈاکٹر صاحب آپ اس میں سے جاؤ، وہ یہاں پہ باہر کھڑا ہے. میں دیکھا وہ باہر کھڑے تھے. میں لفٹ سے نیچے آیا. دے رین ڈاؤن دا اسٹیئرس. Anyway, that is It was a random picking of you or? No. They had decided to kill me. I was little active there also. اور فیملی آپ کے گھر میں تھی اس وقت؟ میری فیملی گھر میں تھی. My mother told me immediately you shift to a safer area. I shifted to the safer area. First of all, along with my sisters, and they were in the marriageable age. جو ان کا ہوتا ہے تھوڑا بہت گھر والوں نے جمع کیا ہوتا ہے پریشس تھوڑا بہت، وہ سب اٹھا کے بھاگے؟ وہ اٹھا کے نکل پڑے وہاں سے. آپ کا گھر ابھی بھی ہے وہاں پہ؟ No, they captured it. Then we had to virtually sell it on a throwaway prices. What about your neighbors? وہ ہندو تھے؟ وہ پنڈت تھے؟ کہاں پہ؟ وہاں پہ؟ سری نگر میں؟ No. جو 2 گھر پنڈت تھے وہ سب نکل گئے، باقی سارے مسلمان تھے. سری نگر میں کس علاقے میں تھا؟ نہیں، جب میں نکلا اس وقت ہم نے مکان بنایا تھا، اس کو بولتے ہیں نیو یارک ایئرپورٹ روڈ پہ. اچھا. لیکن اوریجنلی ہم پورا ہماری لائف سری نگر ہباکل ایریا میں. ہاں، I've been there. ہباکل ایریا میں ہم رہتے تھے. ہمارا بچپن وہاں پہ گزرا تھا. تو یہ بات میں اس Have you gone back? I have gone many times back. In fact, یہ جو کشمیر فائلز ہے، اس سے پہلے I did the photographic documentation جتنا بھی ہمارے پاس پیسہ تھا of the destruction of Hindu habitat. اس کو پھر ہم نے ایگزیبٹ کیا انڈیا ہیبیٹیٹ سینٹر میں لگ بھگ 3 دن. Then we showed it in Mumbai. Then we showed it in Pune. So try to carry it across. یہ ایک پنڈت کی کہانی ہے. اس طرح بہت سارے اور ہندو پنڈت ہیں. یہ ڈاکٹر بھی تھے، مطلب سب کچھ تھے. جتنے بھی پنڈت نکلے ہیں پڑھے لکھے سارے کچھ تھے. ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے پنڈت؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر بھی تھے. مطلب میں پوچھ بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں. پہلے پوچھ رہا تھا، بعد میں یاد آیا کہ وہ تو ڈاکٹر تھے. پوچھ بھی رہا ہوں، بتا بھی رہا ہوں. تو یہ ایک پنڈت کی کہانی ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے سارے وہاں لوگ تھے جن کو وہاں سے بھگایا گیا اور ظلم کیا گیا. اور کوئی کہاں پہ، جیسے اب یہ بتا رہے ہیں کہ میں کہاں پہ اتراکھنڈ میں، دہرادون میں. ہاں، دہرادون میں اتراکھنڈ کا جو کیپٹل ہے وہاں یہ کیسے وہاں شفٹ ہو گئے. اور بہت سارے لوگ باہر چلے گئے، انڈیا سے باہر چلے گئے اس خوف سے کہ یہاں پہ. تو یار ان لوگوں کے ساتھ تو جو ظلم ہوا ہے، جو ٹیررسٹ نے کیا ہے، جو اس ٹائم پہ ہوا ہے، ان کے ساتھ گورنمنٹ نے ظلم کیا تھا. جو اس ٹائم کی گورنمنٹ تھی، کانگریس تھی نا. آپ دیکھو نا، جو بات ایک ہم مثال دیتے ہیں، کتی چورا نہ رل گئی سی.
وہ کتی چورا نہ رل گئی سی سچی مجھے کہ مطلب گورنمنٹ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ بھائی ٹیررسٹ آ رہے ہیں ہندو پنڈت کو نکال رہے ہیں اور وہ پکڑ کے کیمپوں میں ڈال رہے ہیں, الٹا ان کو کہہ رہے ہیں بھائی ہم بچائیں گے نہیں آپ کو, ہم سیکیورٹی نہیں زیادہ بڑھائیں گے یا ہم ان کو روکیں گے نہیں, الٹا ان کو کہہ رہے ہیں آ جاؤ بھائی آپ کے لیے وکھرے کیمپ لگائے ہیں اور ادھر آ کے آپ رہو, اور پنڈتوں کو کیمپوں میں ڈال دیا اس ٹائم کی گورنمنٹ. یہاں تو آپ ان کو روکتے, ابھی کیوں نہیں آ رہے ٹیررسٹ, ابھی کیوں رکے ہوئے ہیں؟ سیکیورٹی بڑھائی ہے, اسٹریٹجی لگائی ہے, کیا ان کے پاس نہیں تھا؟ ان کے پاس تب آرمی نہیں تھی, تب بھی تھی, رینجر تھی, آرمی تھی, کمانڈو تھی, سب کچھ تھا. تو تب کچھ نہیں ہو سکتا تھا. مطلب آتے ہیں وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کیسا بھائی ہاسپٹل میں کیا وہ خالی پڑے؟ مطلب مجھے اس طرح لگتا ہے کہ کشمیر میں وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ٹینشن ہی کوئی نہیں. مطلب اس کو نا ایسے ہی رکھا ہوتا ہے جیسے لاوارث کشمیر ہوتا ہے, وہی نا. تو یہ وہی بات ہے کہ بھائی جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے اندر کا بندہ شامل ہوتا ہے. اب کافی سارے انڈیا میں وہ جو دھماکے ہوئے ہیں ٹیررسٹ نے کی ہے, تو کیا وہ ایسے ہی آ گئے؟ ظاہر ہے بیچ میں سے لنک بنا کے لنک بناتے ہیں, انڈین کے ساتھ ہی بنائے نا, وہی نا. پاکستانی کے ساتھ بنا کے. یہ بڑا خطرناک سین ہے جب اندر کا بندہ ساتھ مل جاتا ہے نا, تو وہ تو جو بندے آ رہے ہیں وہ تو ہے ہی ٹیررسٹ نا. انہوں نے کیا سوچنا, ان کے پاس کیسے عقل آئے گی کہ بھائی ہم نے کیا, ان کو ایک ہی بات بتائی جاتی ہے جا کے پھٹنا. تو یہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اندر کا بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے, لیکن وہ بات جاتا ہوتا وہ بھی ٹیررسٹ ہے. اب اس کو بھی ٹیررسٹ کہنا چاہیے نا جس کی ٹیررسٹ نے ہیلپ کی ہے, برابر کا شریک ہے, برابر کا شریک ہے بندہ, برابر کا شریک ہے, اس سے بھی اعلیٰ مقام رکھتا ہے وہ. ہاں میرے خیال سے وہ ٹیررسٹ سے بھی اعلیٰ مقام ہے اس کا. مطلب کوئی بڑے لیول پہ جس نے اس بندے کو پہلے دیکھا کہ یہ ٹیررسٹ ہے, اس کی ہیلپ کی, ہیلپ کر کے اس کو اندر آنے دیا, اور اس کی وجہ سے لوگ مرے ہیں. ٹیررسٹ کی تو سوچ ہی ایسی ہے. تو یہ بڑا ہیوی سین تھا تب, گورنمنٹ نے بھی کیا اور کانگریس کے. لیکن اپنا گھر چھوڑنا اتنا آسان بھی نہیں ہے, مطلب آسان کسی کے لیے. ابھی ہم نارمل ہیں تو بالکل ہمارے پاس کوئی اس طرح کا مطلب کہہ لو کہ گرینری وغیرہ بھی نہیں ہے, اور ہم اپنا گھر چھوڑیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ہم نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ یہ ہمارا یا بچپن گزرا ہے, ہم پڑھے ہیں جو بھی ہے. تو وہاں پہ جہاں پہ مطلب اتنا خوبصورت, اور کہا جاتا ہے کہ ہسٹری کی سب سے خوبصورت جگہ ہمارے لیے. تو اب بھی جو گورنمنٹ ہے نا, وہ اب کی گورنمنٹ نا جو وعدہ کیا تھا پی ایم مودی صاحب, یہ بی جے پی نے وعدہ کیا تھا, ہم جو نا جو پنڈت تھے ان کو واپس لے کے آئیں گے, گھر دیں گے, یہ کریں گے, وہ نہیں دیے کچھ آئے ہیں ابھی تک اس طرح پورا اسکیل پہ نہیں ہو پایا. یہ بات ہے جو ہو سکتا ہے نہیں یار, دیکھے نا نہیں کر رہے. مجھے پتا ہے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کر رہے. پی ایم مودی کے ویسے ہی خلاف ہیں یار. واقعی سین یہ ہے کہ بھائی اس معاملے میں تو ہے, میں تو مانوں وہ جس طرح کہہ رہے نہیں آئیں گے. ہاں, تو جب تک کا وعدہ تھا تب تک مجھے لگتا ہے کہ کئی کشمیری ایسے ہیں پنڈت ہیں جن کو ابھی بھی ویسے ہی سارا سین ہے, وہ ادھر ہی بیٹھے ہیں جہاں پہ گئے تھے. تو کوئی کہیں پہ چلا گیا, کوئی بیچارہ کہاں پہ چلا گیا. تو اب کیسے بندہ ان کو ڈھونڈ کے گھر بنا کے دے؟ گورنمنٹ بس وعدے ہی کرتی ہے. باقی بات یہ دونوں طرف دیکھنا پڑتا ہے نا گورنمنٹ کا. اب جب وہ آئیں گے تو تب جو وہاں کی کرواتی ہے نا مذہب کے نام پہ, وہ بھی وہ یہی تو پمپ ہے کہ ہم ان کو پنڈتوں کو لے کے آئیں گے. ابھی جس طرح کشمیر سے پھر ووٹ کیسے لیں گے, پھر مسلمان اسی طرح کو. لیکن نہیں یار پتہ کیا ہے, وہ عوام کو بناتے ہیں, جو ادھر کی عوام ہے نا ان کو بناتے ہیں. اب وہ جو بنتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. اب جو چلا گیا میرے خیال سے سب سے آسان تھا تو مذہب ہی ہے نا, کہ مذہب کو میرے خیال سے پنڈت خود بھی نہیں واپس آنا چاہتے. میرے خیال سے نہیں آنا چاہتے, ان کو اچھی زندگی مل گئی وہاں پہ. جن کو نہیں ملی وہ پھر بھی بہتر ہے, دوبارہ اس چیز کو ریپیٹ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور یہ بھی بات کہنا کہ بھائی تب وہ ٹیررسٹ تھے, مسلمانوں نے ساتھ تب بھی دیا تھا. جو آس پاس لوگ تھے, ہم نے پوری کشمیر فائل بھی دیکھی, اس طرح کے بہت انٹرویوز ہو رہے ہیں. جو مسلمان تھے انہوں نے ساتھ دیا ہے, انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہیں. ہاں, مسلمان کا ساتھ نہیں, کچھ تھے انہوں نے ساتھ دیا, کچھ تھے انہوں نے خلاف دیا. ٹیررسٹ کو بتاتے تھے کہ یہاں پہ ہیں, کچھ تھے انہوں نے بچایا. مسلمان تھے جو اچھے بڑے کم تھے, بڑے جو آس پاس کے لوگ ہمسائے رہتے ہیں, انہوں نے ہیلپ بھی کی تھی ان کو بچانے کے لیے. لیکن وہ کم تھے, زیادہ بتانے والے تھے کہ وہ ادھر چھپا ہوا ہے اور اس کو مار. وہی نا, جب ذہن میں ڈال دی جاتی ہے. مطلب جب انڈیا پاکستان کٹھا تھا تو یہ جو پرانے لوگ تھے یہ آپس میں مل بانٹ کے رہتے تھے. ان کا مذہب والے معاملے کے اندر اتنا ہیوی سین نہیں تھا جتنا ابھی ہمارا ہو گیا. تب تو ہاں, یہ سکھوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. ایک طرح کا ان کا سارا مطلب سمجھ لو کہ ایک طرح کا ان کا یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے, بھائیوں کی طرح رہتے تھے. بہت سارے پاکستان کے اندر ایسے ابھی تک مطلب گاؤں ہیں جو سکھوں کے نام پہ,
यार वो जो है जहाँ पे ननकाना साहब है, ननकाना साहब तो गढ़ है ना, तो वो वहाँ चले जा, वहाँ मुझे सिर्फ इतना बता दें कि सिख कौन है मुसलमान कौन, पता ही नहीं चलता। नहीं चलता। वो कह और वो इकट्ठे एक रह रहे दुकान पे हम गए थे ना, वो कह रहे हैं ये मेरा भाई है, हम ये समझते नहीं है कि सिख के बाकी जो भी है हिंदू सिख जो भी है, लेकिन ये कि तब का सारा निज़ाम ही अलग था भाई। मस्जिदों में लोग आके सरेआम धमकियां दे रहे थे, ऐलान कर रहे कि आज हम इस घर में जाएंगे, आज हम इसको छोड़ेंगे, तो गवर्नमेंट कहाँ थी तब। बिल्कुल, ये हम लोग ओपिनियन था, आप लोगों ने अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताना है। इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा अल्लाह। हाफ़िज़।